فرایا کے انڈر جو 600 فیکٹریز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکسپورٹرز بہت سارے ہیں. 3 ڈسپوزل بن رہے ہیں جو صرف اس پی پی میں ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا فیروز پور روڈ ہے اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ مین پہ ہم نے سارا اس کو کنیکٹ کر دیا ہے. میری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے آپ سے کہ ایک فرایا کے ڈیلیگیشن کی آفیشیل میٹنگ ہماری جو ہے وہ سی ایم صاحبہ سے کروائیں. ایک ہماری پہلے ہو چکی ہے. 20 فٹ کا روڈ تھا تو اس کو میں 5 فٹ ڈونیٹ کر دیجیے گا. میں نے سب سے پہلے وہ فیبرری میں اس سال اور ابھی دیکھنے سال ہونے کو آ رہے ہیں, اس کا کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور بہت زیادہ پرابلم بھی ہے. اس کا سائز آپ کو 12-13 فٹ رہ گیا ہے اور آئے روز یہاں پہ پیچھے کیونکہ آبادی بھی آگے مدینہ گارڈن میں, تو یہاں پہ اب بے پناہ رش کی وجہ سے یہاں پہ موٹر بائک پہ گزرنا مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح اس کے سامنے ہی ایک پل ہے جس کے ساتھ ہی نشاط فیکٹری ہے. اس پل پہ دونوں طرف جو ہے وہ گاڑیاں پارک صبح کے ٹائم کر دیتے ہیں, سارا دن بسیں پارک کرتے ہیں. میڈم مریم نواز کی ویژن کا, ان کی جذبہ تعمیر وطن کو اور خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب کے کاوشوں کو یہ ہمیشہ فرایا کو, اس کے مسائل کو, اس کے ایشو کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں. میں نے ایک میسیج دیا, بھائی صاحب نے ماشاء اللہ مجھے نمبر غلط دیا اور یہاں پر انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ کا میسیج کدھر, تو میں نے ان کو میسیج بھیجا. تو غلط باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا چلے کوئی اچھی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی میٹر لگوانا ہے نا بجلی کا, ایک ٹیسٹ رپورٹ لگتی ہے, وہ 1960 کا ڈاکومنٹ ہے. آج میٹر جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے 47 ریڈنگ آتی ہے اس میں. الحمدللہ ہم سیٹ خود بنواتے ہیں تیار کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے. 78 سال میں میاں صاحبان کی پہلے بھی گورنمنٹ آتی رہی. تو میرا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو انڈسٹری کو چھوٹے چھوٹے ہر بات پہ ایف آئی آر کا رولا ہے یہ نکالیں سر. یہ ڈینگی پہ ایف آئی آر, یہ ایفلنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم نے لگائے ہوئے ہیں فیکٹریوں میں, وہ کہتے ہیں بی او ڈی کیا ہے, او او ڈی کیا ہے. باقی باتیں آپ نے سب سن لی, سمجھ لی, اور اس بات میں تمام ممبرس کو, تمام انڈسٹری جو یہاں بیٹھی ہے اور جو ریپرزینٹیو ہے تمام انڈسٹری کی, ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ انڈسٹری کو ریلیف دینا ہے, انڈسٹری کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک صاحب نے آج فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے آفس کا وزٹ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے صنعت و تجارت کی ترقی اور فروغ کے لیے ویژن کے سلسلے میں آج یہاں کا وزٹ کیا گیا ہے فرایا آفس کا. ابھی میرے ساتھ ذیشان ملک صاحب موجود ہیں. ملک صاحب, صنعت کاروں نے اپنے مسائل بتائے ہیں, ان کے حل کے لیے کس حد تک پرامید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ بالکل بڑے جینون ایشوز ہیں. ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل سارٹ آؤٹ بھی کریں گے اور میں ان کے ساتھ خود بھی ان کانٹیکٹ رہوں گا. دیکھیں, جو فیروز پور روڈ کے بارے میں نے سنا ہوا تھا, فرایا لاہور کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا اس میں یہ بیک بون ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈم کا ایک ویژن ہے. میڈم اوور آل پنجاب میں بڑی انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں, تو ان کا ایک ویژن ہے. انشاءاللہ اس ویژن کے مطابق ان کے جو بھی ایشوز ہوں گے اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے. اور ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خود بھی ہمیں بتایا کریں کہ ہمیں گورنمنٹ کو اور چیزیں کیسے کیا کرنی چاہیے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب, آپ بھی فرایا کے چیئرمین رہے ہیں, فیڈریشن کے بھی آپ ایس پی پی رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ صاحب کی محنت کو؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ فرایا کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ میڈم سی ایم ہماری جو مریم نواز شریف صاحب ہے, یہ ان کا حلقہ ہے پی پی 159, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی اسی حلقے سے وزیر اعظم پاکستان, پہلے چیف منسٹر, اور پھر ان کا بھی یہی حلقہ ہے. چونکہ فرایا بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, 600 انڈسٹری پہ ہے. یہاں پہ بڑی تیزی سے ذیشان ملک صاحب چونکہ اس ایریے کو دیکھ رہے ہیں, گزشتہ 1 سال میں یہاں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بہت سارے کام ہوئے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر, اور جس طریقے سے جتنا بڑا یہاں پہ واسطہ کا جو ایشو تھا جو انہوں نے الحمدللہ ریزالو کیا ہے, اور یہاں سیور کا نظام بہتر ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو اور چند چھوٹے مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے. سابق چیئرمین فرایا خالد محمود کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہنا چاہیں گے کھوکھر صاحب؟ سب سے پہلے ہی میں بے حد شکر گزار ہوں ذیشان ملک صاحب کا اور شاہ زیب صاحب کا, عدنان خالد بٹ صاحب کا. انہوں نے بڑی کوششیں کی اور یہ ساری انڈسٹریز کے مسائل کو اجاگر کیا,
اور آئی ایم ویری ہوپفل. اور جو بھی معاملات ابھی چلے ہیں اور ماشاءاللہ جس طرح ویژن ہے ہمارے سی ایم صاحب کا، تو ان مسائل کو انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ یقیناً اس بات کا باعث بنے گی کہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہتر قدم ثابت ہوگا انشاءاللہ. اسسٹنٹ کمشنر نشتر ٹاؤن سلیم آسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج فیروز پور انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے آفس میں صنعت کاروں نے اپنے مسائل اسسٹنٹ کمشنر اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک صاحب کو بتائے ہیں. اے سی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس پر وہ کیا کمنٹ کرتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر صاحب، مسائل آپ نے سنے ہیں اور بڑے مناسب اور موضوع حل کا بھی آپ نے ایک جامعہ منصوبہ بندی بتائی ہے. یہ تمام جو پلاننگ ہوئی ہے اس پر عمل ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہوگا. سی ایم صاحبہ کے ڈائریکشن کے اکارڈنگلی ذیشان صاحب ادھر تشریف لے آئیں اور ہمارے فرایا کے جتنے معزز ممبران تھے ان کے انہوں نے ایشوز سنے اور میری جو ڈیوٹیز لگائیں ہم اس کو پورا کریں گے. اور جو ہماری سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو ایک رسپیکٹ اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا، ہم اس پہ پوری طرح کام کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم ان کے ساتھ بڑا کلوز کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں. جو بھی ان کے ایشوز ہوئے تو ہمارے درمیان وہ کوئی اتنا گیپ نہیں ہے کمیونیکیشن کا. میں تو ان کی ایک کال پہ اویلیبل ہوں آلویز. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ آلریڈی بھی ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہے. فردر ذیشان صاحب نے جو انسٹرکشنز دی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. ان کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں سیور کے، انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. انتظامیہ کی آپ کے ساتھ جو کوآپریشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ سر ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں، اور اسپیشلی ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں سلیم سعید صاحب، ہم ان سے اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں کہ ہمارے کہنے سے پہلے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ انڈر پروسیس ہوتی ہیں چیزیں. یہ ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ ذکر اس کا ابھی یہ کر رہے ہیں، ہم اس کو پہلے نوٹس لے چکے ہیں اور ہم اس کو ان پروسیس لے چکے ہیں اور جلد از جلد اس کو کمپلیٹ بھی کروا دیں گے. اور یہ بہت سی چیزیں جو نے ہمارے فیروز پور روڈ کے ڈرینیج کے معاملات تھے جو کہ ان کی بدولت میں کہوں گا کہ اتنا سپیڈ اپ ہوا اور اتنی جلدی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور انہوں نے ہمیں باقی چیزوں کا بھی پرومس کیا جو کہ ود ان نیکسٹ 2 months ہماری وہ کمپلیٹ کر دیں گے. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. ریجنل فارمر چیئرمین فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور کی صنعت و تجارت کا ایک بڑا نام ہے ندیم قریشی صاحب. آج سیشن ہوا ہے جی فرایا آفس میں، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی آئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ نشتر ٹاؤن آئے ہیں. آج کے سیشن کو کس طرح فروٹفل دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی ذیشان ملک جو ہے ماشاءاللہ بڑا ڈائنامک پرسن ہے، اور میری آج سلیم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی بہت ڈائنامک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈٹرمن ہے، ینگسٹر ہے اور ہمیشہ ڈیلیور کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے بیک اپ مائنڈ کے اندر تو ویژن محترمہ مریم صاحبہ کا چل رہا ہے جو کہ سی ایم پاکستان پنجاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی اندر کہ 78 سال کے بعد شاید کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا مائنڈ سیٹ ہوا کہ پاکستان کی ایگریکلچر کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے. گو کہ پاکستان میں اس وقت کرائسس کا شکار ہے ایگریکلچر، سیلاب کی وجہ سے بھی اور ویٹ سیل کی وجہ سے بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ ڈیووشن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ 2 سال ویژن چاہیے. جس طرح میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے وہ جو بس بنائی تھی، یہ وہ ول چاہیے. اگر 2 سال اس ول کے ساتھ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اگر 2 سال یقین مانیں پاکستان کے ایگریکلچر کو دے دیں تو یہ زمین سونا اگلے گی. کوئی فارمر کوئی بھوکا نہیں مرے گا. آپ کی معیشت جو آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کاٹن پاکستان سے اب ملتی نہیں آپ کو، آپ باہر سے کاٹن لے کے آتے ہیں اور باہر سے کاٹن لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کو کریں. اب مجھے بتائیں آپ نے ایک چیز پہلے امپورٹ کی پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اگر یہ کاٹن کا دھاگا کپڑا پاکستان میں بن جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ آپ کو میز چاہیے، آپ کو سویابین چاہیے. آپ مجھے بتائیں پام آئل، آپ اس وقت پاکستان 5 سے 6 ارب ڈالر کا پام آئل ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں پاکستان میں ہو سکتا؟ ہم نے الحمدللہ کزولا سیڈ بنایا، آپ دیکھیں ہم نے اس دفعہ 5 لاکھ ایکڑ پہ لگایا اور اس کی ریکوری 42% ہے الحمدللہ. تو یہ ریولیوشن پاکستان میں آ سکتا ہے اگر ہماری یہ 3-4 چیزیں موٹی موٹی ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ بند ہو جائے.
बंद ना करें आप। देखिए मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन आज सोयाबीन आपके पास है ही नहीं, आप बंद कर देंगे तो क्या होगा, कोहराम बचेगा। पाम ऑयल आपके पास प्रोड्यूसर नहीं है। पहले अपनी ज़राअत को तरक्की करें, पहले अब अपनी ज़राअत को तरक्की दें, और इंशाल्लाह ताला मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को 2 साल चाहिए हुकूमत के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। 2 साल के बाद ये पाकिस्तान में आप देखेंगे कि वो जो कहते हैं ना दूध की नहरें, ये एग्रीकल्चर से बहेंगी। अच्छा कुरैशी साहब, आपका एक वसी तजर्बा है, आप बिज़नेस लीडर भी हैं, इंडस्ट्री को भी समझते हैं। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ के सनतकारों ने स्टैंड लिया है और उन मुल्कों ने तरक्की की है। पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है? जिस तरह आप काश्तकारी की बात करें तो काश्तकारी की भी जदीद काश्तकारी की तरफ जाया जा सकता है, इस बारे कुछ बताएं। देखिए जी, हमारे आप अगर देखें तो पिछले 78 साल में हमारे डिपार्टमेंट्स ने क्या डिलीवर किया, क्या उन्होंने कोई नया सीड दिया? ये जो भी सीड आज आप देख रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के मुंबंद है। वो उन्होंने कन्वेंशनल सीड एक ज़माने में ज़रूर दिया, लेकिन वो उसकी आज के क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे आप अपनी यील्ड बेहतर नहीं कर सकते। जब तक आपका सीड बेहतर नहीं होगा आप ऊपर नहीं जा सकते। गंदम अगर 70-80 मन लोग ले सकते हैं, आपके हमसाया मुल्क ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? 100% हो सकती है। ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि 80 मन गंदम ना निकल सके, निकल सकती है, लेकिन आपको वो सीड रिक्वायर्ड है। 80 मन गंदम फी एकड़, 80 मन गंदम मैं फी एकड़ की बात कर रहा हूँ। हमने इंशाल्लाह ताला जो के ट्रायल लगा रहे हैं, पिछले 7 साल से हम काम कर रहे हैं। 2026 के अंदर हम सेमी कमर्शियल करेंगे। 2027 के अंदर इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो 70-80 मन वाला सीड इंशाल्लाह ताला हम देंगे। तो मैं समझता हूँ जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं इसमें कोई शौक नहीं है। देखिए आप जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने इंडस्ट्री को क्लाइमेक्स पे लेके गए। आप ना इंडस्ट्री में रहे, ना आप एग्रीकल्चर में रहे, ना खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो हम एक फोकस कर लें कि हमने कहाँ जाना, क्या हम इंडस्ट्री में जाना है? हमारे पास इतने वसाइल हैं, अगर नहीं है तो इंडस्ट्री को भी ग्रो करना चाहिए। उसकी इंडस्ट्री नहीं होगी एग्रीकल्चर क्या करेगी? कंजम्पशन है ना आपकी, ये एक जोड़ है, लाजम ज़रूर चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आप करेंगे इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेग साहब आप कुछ बताएं, कुरैशी साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की सनतो तजारत को, फराया के यहाँ के जो सनती जोन है उसके मसाइल को, और हुकूमत जो उस पर कर रही है उन इक़दामात को? देखें जी कि जैसा कि अभी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इजहार ख्याल किया है, पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल पड़ा है। वो ट्रैक पे है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इस गवर्नमेंट ने हमारी सीएम जो हल्का 51-59 की एमपीए हैं और हमारे फराया के एरिया से सीएम का हल्का है, और इन्होंने इस हल्के में तरक्याती रिकॉर्ड काम कराए हैं पिछले 2 साल में। जो हमारे मसाइल पिछले 8-10 साल से ना पिछली हुकूमतों में हल नहीं किए, वो इन्होंने हल किए। इसका रिज़ल्ट भी निकलेगा, ज़राअत भी बेहतर होगी और इंशाल्लाह मईशत भी बेहतर होगी। फाउंडर चेयरमैन फराया, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब आज आपने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक साहब और असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर टाउन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, सनतकारों ने मसाइल बताए हैं। किस तरह देखते हैं आज का ये सेशन मसाइल के हल में किस कदर मदद फ्राहम करेगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ़िरोज़पुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पंजाब में नहीं पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहां मोर देन 600 इंडस्ट्री जो है आज भी रवां दवानी से के साथ चल रही है। हम वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद करके कहीं और चले जाएं। हम वो लोग नहीं हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। जो भी हालात है उम्मीदी नाकुफर है और उम्मीदी हम इस पर यकीन नहीं रखते। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से ये जितने भी मसाइलों के बादल हैं झड़ जाएंगे। एक दिन पाकिस्तान सुपर एशिया सुपर टाइगर बनेगा। इंशाल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा। और ये पाकिस्तान के सनतकार, पाकिस्तान उनके लिए और पाकिस्तान के जितने सनतकार हैं हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए हमेशा संग मील का रोल अदा करेंगे। जहां आज का फंक्शन का है इंशाल्लाह ताला हमेशा हम फ़िरोज़पुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर तमाम सनती मसाइलों को उजागर करने में हम हमेशा फराया पेश रही। और यहाँ के आज जितनी भी मीटिंग्स हुई जिसमें भरपूर सनती नुमाइंदों ने यहाँ शिरकत की, और आपने देखा कि जिस अंदाज से
हुकूमत ने वादे किए हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर से बेहतर होंगी। आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान हमारा है, हमें अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। अगर हम अपने हिस्से का टैक्स नहीं देंगे तो पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया।